بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے لیسن 2 کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹیچر رشید حاضر ہے۔ تو فرسٹ لیسن اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر وہ لیسن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا لیسن سگنیفیکنٹ کیریکٹرسٹکس آف مڈل ایجز ان یورپ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس ٹاپک سے، جو کہ ہے پیج نمبر 9 پہ، پیج نمبر 9۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ سگنیفیکنٹ کیریکٹرسٹکس، نمایاں خصوصیات، نمایاں خوبیاں آف مڈل ایجز، قرون وسطیٰ کی، ان یورپ، یورپ میں قرون وسطیٰ کی نمایاں خصوصیات۔ اچھا، ان نمایاں خصوصیات میں کیا چیزیں شامل ہے؟ ڈیلی لائف، روزمرہ زندگی، ایگریکلچر، زراعت اور ٹریڈ، تجارت، ایجوکیشن، تعلیم، انوینشنز، ایجادات، ریلیجن، مذہب، لٹریچر، ادب، اینڈ اکانومی اور معیشت۔ تو ان چیزوں کے بارے میں ہے مڈل ایجز کی جو سگنیفیکنٹ کیریکٹرسٹکس ہے، یعنی نمایاں خصوصیات۔ اچھا، سم سگنیفیکنٹ کیریکٹرسٹکس آف مڈل ایجز ان یورپ، یورپ میں قرون وسطیٰ کے چند نمایاں خصوصیات یا کچھ نمایاں خصوصیات آر گیون ایز انڈر مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ڈیلی لائف، روزمرہ زندگی۔ ان کی روزمرہ زندگی کس طرح تھی؟ موسٹ پیپل، اکثر لوگ، لیوڈ، رہتے تھے، ان اسمال، چھوٹے، اور 2 روم ہاؤس یا 2 کمروں والے گھروں میں، یعنی زیادہ تر لوگ چھوٹے یا 2 کمروں کے گھر میں زندگی گزارتے تھے۔ دیز ہاؤسز ور ویری کراؤڈیڈ۔ اچھا، ان گھروں میں لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ کراؤڈیڈ یعنی لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اینڈ یوزولی، اور عام طور پر اور عموماً، ایوری ون سلیپٹ، ہر ایک سوتا تھا، ہر شخص سوتا تھا، ان دا سیم روم، اسی کمرے میں، یعنی ہر شخص کو اسی کمرے میں سونا پڑتا تھا۔ دا فیملی اینیملز، اچھا، اس خاندان کے جو جانور ہوتے تھے، سچ ایز اے کاؤ اینڈ ہارس ایٹسیٹرا، جیسا کہ گائے اور گھوڑا وغیرہ، میں آلسو لیو، تو یہ بھی رہتے تھے، ان سائڈ دا ہاؤس، گھر کے اندر۔ دی ہاؤس واز یوزولی ڈارک، اسموکی فرام دی ایئر۔ گھر جو ہوتا تھا یہ عام طور پر ڈارک ہوتا تھا، یعنی اس میں اندھیرا ہوتا تھا، اسموکی تھا، یعنی اس میں دھواں آتا تھا، کہاں سے؟ فرام دی فائر، آگ سے۔ اینڈ انکمفرٹیبل، اور غیر آرام دہ ہوتا تھا یہ گھر، انکمفرٹیبل، یعنی اس میں کسی قسم کا آرام نہیں ہوتا تھا۔ یوزولی، عام طور پر، دیر واز اے لوکل لارڈ، تو وہاں پہ ایک لوکل یعنی مقامی لارڈ ہوتا تھا، ایک مقامی جاگیردار ہوتا تھا، who lived in a large house، جو بڑے گھر میں رہتا تھا، جو بڑے گھر میں رہا کرتا تھا، کالڈ، جسے کہا جاتا تھا، اے مینر، یعنی جس گھر میں وہ رہتا تھا، یہ جاگیردار لوکل لارڈ، تو اس گھر کو مینر کہا جاتا تھا، اور ایک کیسل یا قلعہ، مینر یعنی مینر اور ایک کیسل، یعنی مطلب جاگیردار کا جو کمرہ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، اسے مینر کہتے ہیں۔ ان آرڈر ٹو سیپریٹ دا نوبلس فرام دی پیزنٹس، اچھا، مزدوروں سے نوبلس یعنی معزز لوگوں کو
علیحدہ کرنے کے لیے. لاز ور پاسڈ قانون منظور ہوئے تھے. دیز لاز یہ قوانین اسٹیٹڈ یعنی ان قوانین میں لکھا ہوتا تھا دا ٹائپس آف کلوتھس کپڑوں کے اقسام کے بارے میں. ون کوڈ ویئر جو کوئی ایک کو پہن سکتا تھا جنہیں ایک شخص پہن سکتا تھا. اینڈ میٹیریل اور ان سامان کے بارے میں لکھا ہوتا تھا ان قوانین میں دے کوڈ یوز جو وہ استعمال کر سکتے تھے. اچھا نیکسٹ ہے موسٹ پیزنٹس اکثر مزدور لوگ وور پلین کلوتھس تو یہ پلین کپڑے پہنتے تھے یعنی ہموار قسم کے کپڑے پہنتے تھے. میڈ فرام ہیوی وول جو بھاری اون سے بنے ہوتے تھے. کیوں؟ ٹو کیپ دیم وارم انہیں گرم رکھنے کے لیے تاکہ ان سے یہ گرم رہے یہ لوگ ڈیورنگ ونٹر سردی کے موسم میں. اچھا نیکسٹ ہے دی ویلتھی امیر لوگ تاہم امیر لوگ وور پہنتے تھے مچ نائسر کلوتھس بہت نائس قسم کے یعنی بہت عمدہ قسم کے کلوتھس کپڑے. میڈ فرام دی فائن وول جو اچھی قسم کے وول یعنی اون سے بنے ہوتے تھے یہ کپڑے. اور کن چیزوں سے یہ بنے ہوتے تھے؟ ویلویٹ یعنی مخمل سے یہ بنے ہوتے تھے. ویلویٹ کہتے ہیں مخمل کو. اینڈ ایون سلک اور سلک یعنی ریشم سے بھی یہ بنے ہوتے تھے یہ کپڑے. مین مرد جنرلی وور عام طور پر پہنتے تھے ٹیونک ایک کورتا. وولن سٹاکنگز اون کے جرابے پہنتے تھے سٹاکنگ جراب. بریچز پاجامہ پہنتے تھے بریچز کہتے پاجامے کو. اینڈ اے کلاک اور چوغا پہنتے تھے یعنی اور سر پر پگڑی باندھ لیتے تھے. وومن وور اے لانگ اسکرٹ عورتیں یا خواتین لمبے اسکرٹ یعنی ڈھیلا لباس پہنتے تھے. اسکرٹ کہتے ہیں ڈھیلے لباس کو. کارڈ اے کرٹل جنہیں کرٹل کہا جاتا تھا ان ڈھیلے لباس کو کرٹل کہا جاتا تھا. کرٹل یعنی عورتوں کا جو لہنگا ہوتا ہے اسے کرٹل کہتے ہیں. اچھا ان ایپرون اور یہ یعنی ایپرون ہوتا تھا. ایپرون یعنی لاچی کو کہتے ایپرون لاچی کو کہتے یعنی یہ لباس جو ہوتا تھا یہ کام کے وقت عورتیں پہنتی تھی کپڑے کی حفاظت کے لیے یہ کپڑے کے اوپر یہ پہنتے تھے ایپرون پہنتے تھے. اچھا وولن سٹاکنگز تو عورتیں جو تھی یہ وولن سٹاکنگز یعنی اون کے جراب بھی پہنتے تھے اینڈ اے کلاک اور چوکا. پیسنٹس ڈیڈ ناٹ ہیو اے لاٹ آف ویرائٹی ان دیئر فوڈ. اچھا مزدوروں کو کھانے میں مختلف قسم کا مزدوروں کو خوراک میں مختلف قسم کا کھانا میسر نہیں تھا یا نہیں کھاتے تھے. دے موسٹلی ایٹ بریڈ اینڈ اسٹیو. اچھا یہ عام طور پر یہ زیادہ تر کھاتے تھے کیا کھاتے تھے؟ بریڈ یعنی روٹی اینڈ اسٹیو اور شوربہ. اسٹیو کہتے ہیں شوربے کو. دا اسٹیو یہ شوربہ ہیڈ بینز یعنی اس شوربے میں بینز یعنی مٹر ہوتے تھے. ڈرائیڈ پیز خشک پیز یعنی خشک پیس پلیا ہوتی تھی یا پلی کے دانے ہوتے تھے. کیبج گوبھی ہوتا تھا ان میں. اینڈ ادر ویجیٹیبلس اور دوسری سبزیاں.
دا بریڈ ایٹن بائی پیپل آف دی مڈل ایجز، یعنی وہ کھانا جو قرون وسطیٰ کے لوگ کھایا کرتے تھے، واز گریٹی، تو یہ گریٹی یعنی ریتلا ہوتا تھا، اس میں ریت یا پتھر کے ذرات شامل ہوتے تھے۔ یہ ذرات کہاں سے آتے تھے؟ فرام دا میل سٹونز، یعنی یہ میل سٹون یعنی پنچکی سے آتے تھے، یا پنچکی سے یہ آٹے میں شامل، اس میں شامل ہو جاتے تھے کھانے میں۔ یوزڈ یعنی جو یہ لوگ استعمال کرتے تھے، ٹو گرینڈ دا گرین، اناج کو پیسنے کے لیے، یعنی یہ مائل سٹون جو ہوتے تھے، یہ پنچکیاں جو ہوتی تھی، یہ لوگ اناج پیسنے کے لیے استعمال کرتے تھے ان چکیوں کو۔ These caused the people's teeth to wear down quickly، اچھا ان کی وجہ سے لوگوں کے جو دانت ہوتے تھے wear down quickly، تو یہ جلدی سے گر جاتے تھے، یعنی ٹوٹ کر گر جاتے تھے، ان کے دانت یعنی کمزور ہو کر ٹوٹ جاتے تھے۔ Sometimes بعض اوقات it was flavored، یعنی بعض اوقات اس میں خوشبو ملائی جاتی تھی with a bit of meat، تھوڑے سے گوشت کے، یعنی تھوڑے سے گوشت کا اس میں ذائقہ کبھی کبھار شامل کیا جاتا تھا کھانے میں۔ اچھا نیکسٹ ہے ادر فوڈس، دوسری خوراکیں لائک میٹ جیسا کہ گوشت، چیز، پنیر اینڈ ایگز اور انڈے، ور یوزولی سیوڈ، تو ان کو عام طور پر بچاتے تھے یہ لوگ فار اسپیشل اوکیزنس، خاص مواقع کے لیے۔ سینس چونکہ دے ڈیڈ ناٹ ہیو اے وے ٹو کیپ دیئر میٹ کولڈ، کیونکہ ان کے پاس اپنے کھانے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ دے ایٹ اٹ فریش، تو اس وجہ سے یہ لوگ اس کو تازہ کھاتے تھے۔ سم ٹائمز بعض اوقات میٹ واز اسموکڈ، تو گوشت کے ساتھ دھوئے کا رنگ ملایا جاتا تھا، اور سالٹیڈ، یا ان میں نمک شامل کیا جاتا تھا، کس مقصد کے لیے؟ ٹو پریزرو اٹ، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ دا نوبلز ایٹ اے وائڈر ویرائٹی آف فوڈ، اچھا جو نوبلز ہوتے تھے یعنی جو معزز لوگ ہوتے تھے، تو وہ بڑی مختلف قسم کی خوراک کھاتے تھے، یعنی بہت مختلف قسم کا کھانا کھاتے تھے، خوراک کھاتے تھے، انکلوڈنگ جن میں شامل ہوتا تھا میٹس، گوشت، اینڈ سویٹ پڈنگز، اور میٹھا اور میٹھے پڈنگز۔ تو پڈنگز کہتے ہیں پانی میں ابلا ہوا میٹھا کھانا، یعنی پانی میں ابلا ہوا کھانا، پانی میں ابلا ہوا میٹھا کھانا۔ اچھا نیکسٹ ہے ایگریکلچر، زراعت۔ دی مین پروفیشن واز ایگریکلچر ان دا مڈل ایجز، قرون وسطیٰ میں جو بنیادی پیشہ تھا وہ ایگریکلچر کا تھا، یعنی وہ زراعت کا تھا، وہ زراعت کا پیشہ تھا۔ لوکل پیزنٹس، مقامی مزدور لوگ، ورکڈ ان دا لینڈ، تو یہ زمین میں کام کیا کرتے تھے، فار دا لاڈ، لاڈ کے لیے، ان کا جو لاڈ ہوتا تھا، ان کا جو مالک یا جو جاگیردار ہوتا تھا، ان کے لیے یہ پیزنٹس یعنی مزدور لوگ زمین میں یا کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ دا پیزنٹس ور کالڈ دا لارڈس ویلنس، اچھا ان مزدور لوگوں کو لاڈ کے جو لاڈ ہوتا تھا اس کے ویلن کہے جاتے تھے، ویلنس، یعنی ویلنس کہتے ہیں جو جاگیردار کے لیے کام کرتا ہو۔ ویچ واز لائک اے سرونٹ، جس کی مثال ایک نوکر کی طرح ہوتی تھی، ایک سرونٹ کی طرح ہوتی تھی۔ دا پیزنٹس ورک ہارڈ آل ایئر لانگ، یہ مزدور لوگ سارا سال کام کرتے تھے، سارا سال سخت محنت کرتے تھے، سخت کام کرتے تھے۔ دے گرو کراپس، یہ فصل اگاتے تھے، سچ ایز بارلی، جیسا کہ جو، ویٹ، گندم، اینڈ اوٹس،
اور اونٹ کہتے ہیں کرکمان کو، کرکمان. اچھا، peasants were not allowed to hunt on the lord's land. مزدور لوگوں کو لاٹ یعنی جاگیردار، جو جاگیردار ہوتے تھے ان کے زمین میں شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی. They also had gardens. ان کے باغات بھی ہوتے تھے. Where they grow vegetables and fruits. جہاں پہ یہ سبزی اور پھل اگاتے تھے. They also sometimes had a few animals. بعض اوقات ان کے پاس کچھ جانور بھی ہوتے تھے such as chickens and cows، جیسا کہ chickens یعنی چوزے یا مرغیاں and cows اور گائے. اچھا نیکسٹ پیج پہ ہے The feudal system first emerged in France in the 10th century CE. اچھا، یہ جو جاگیردارانہ نظام تھا یہ پہلے 10ویں صدی عیسوی میں فرانس میں ایمرج ہوا، یعنی فرانس میں مارز وجود میں آیا یہ فیوڈل سسٹم، جاگیردارانہ نظام. اینڈ اسپریڈ، اور یہ پھیل گیا، یعنی اور یہ نظام پھیلا تو ادر ایریاز، دوسرے علاقوں میں ان 11th century CE 11ویں صدی عیسوی میں. اچھا نیکسٹ ہے ٹریڈ، تجارت. ان دا مڈل ایجز، قرون وسطیٰ میں دے آر ڈیولپڈ ان لینڈ ٹریڈنگ سینٹرس. اچھا، وہاں پہ ان لینڈ یعنی اندرون ملک جو تجارتی مرکز تھے ان کو فروغ حاصل ہوا. لائک جیسا کہ میلن یہ ایک ٹریڈنگ سینٹر تھا. ویچ دین پاسڈ آن گوڈس، ویچ جو کہ دین پیر یا اس کے بعد پاسڈ آن گوڈس ٹو دا کوسٹل سٹیز، یعنی جہاں اس کے بعد سامان کو کوسٹل سٹیز یعنی جو ساحلی شہر ہوتے تھے وہاں بھیجا جاتا تھا سامان فار فردر ایکسپورٹ، مزید ایکسپورٹ کرنے کے لیے، یعنی مزید آگے بھیجنے کے لیے یا برآمد کرنے کے لیے. گوڈس ٹریڈڈ بٹوین دا عرب ورلڈ اینڈ یورپ. اچھا، سامان عرب دنیا اور یورپ کے درمیان ان کے سامان کی تجارت ہوتی تھی، یعنی عرب دنیا اور یورپ کے درمیان سامان کی تجارت ہوتی تھی. انکلوڈیڈ دا فالوئنگ، جن میں مندرجہ ذیل سامان شامل تھا: گولڈ، سونا، جیولز، زیورات وغیرہ، پرفیومز، عطر یا خوشبو، سالٹ، نمک، لیدر گوڈز، چمڑے کا سامان، سپائسز، مسالہ جات، اینیمل سکینز، جانوروں کے چمڑے، کاٹن، روئی، ٹیکسٹائلز یعنی کپڑے وغیرہ ایٹسٹرا وغیرہ. اچھا نیکسٹ ہے ایجوکیشن، نمبر 4 پہ ایجوکیشن، تعلیم. دیر ور سم اسکولس. اچھا، وہاں پہ کچھ اسکول ہوا کرتے تھے رن بائی دا چرچ، جو چرچ چلاتے تھے، ان اسکولوں کو چرچ چلاتے تھے، گرجا. ویئر، جہاں اسٹوڈنٹس ور تاٹ، طلباء کو سکھایا جاتا تھا ٹو ریڈ، پڑھنا، اینڈ رائٹ اور لکھنا. کون سی زبان؟ لکھنا اور پڑھنا لیٹن یعنی لاطینی زبان. جہاں پہ طلباء کو لاطینی زبان لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا تھا. سم چلڈرن لرنڈ اے کرافٹ، کچھ بچے ہنر سیکھتے تھے تھرو اپرینٹسشپ یعنی شاگردی کے ذریعے، شاگرد پر بن کر یہ بچے وہ کیا سیکھتے تھے، کرافٹ یعنی ہنر سیکھتے تھے. اینڈ دا گلڈ سسٹم، اینڈ دا گلڈ سسٹم اور گلڈ سسٹم یعنی پیشہ ورانہ تنظیمی نظام، یعنی یہ اپرینٹسشپ یعنی شاگردی اور
گلڈ سسٹم یعنی پیشورانہ تنظیمی یا پیشورانہ تنظیمی نظام کے ذریعے ہنر سیکھتے تھے یہ بچے. ویری فیو پیپل اٹینڈیڈ اسکول، بہت کم لوگ اسکول جاتے تھے ان دا مڈل ایجز اور قرون وسطیٰ میں. ویلتھی چلڈرن آفن لرنڈ تھرو ٹویٹرس. اچھا، جو امیر بچے ہوتے تھے یعنی امیر بچے اکثر ٹویٹرس کے ذریعے یعنی استادوں کے ذریعے سیکھتے تھے. دی فرسٹ یونیورسٹیز آلسو بیگن ڈیورنگ دا مڈل ایجز. اچھا، پہلی یونیورسٹیاں قرون وسطیٰ کے دوران انہوں نے کام شروع کیا یا شروع ہوئی یعنی انہوں نے کام شروع کیا. اچھا، نیکسٹ ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ. یونیورسٹی میں جو طلباء یا طالبات ہوتے تھے یوز ٹو اسٹڈی، تو یہ پڑھتے تھے وائڈ رینج آف سبجیکٹس یعنی وسیع قسم کے مضامین، انکلوڈنگ جن میں شامل تھا ریڈنگ پڑھنا، رائٹنگ لکھنا، اسٹرانومی یعنی فلکیات کا علم، میتھمیٹکس ریاضی اینڈ میوزک اور موسیقی ایٹسٹرا وغیرہ. اچھا، نیکسٹ ہے 5 پہ انوینشنس یعنی ایجادات. اے نمبر آف ویری امپارٹنٹ انوینشنس. اچھا، بہت اہم کئی قسم کی یا کئی تعداد میں بہت اہم قسم کے ایجادات ورمیڈ یعنی کی گئی، ایجادات ہوئی ان میڈیول ٹائمس آف قرون وسطیٰ میں. میڈیول ٹائمز بھی قرون وسطیٰ کو کہتے. سچ ایز جیسا کہ اسپننگ ویل یعنی پہیا گھمانا، کمپاس، پرنٹنگ پریس، آئی گلاس یعنی آنکھ کا جو شیشہ ہوتا ہے، گن پاؤڈر یعنی بندوق میں استعمال ہونے والا پاؤڈر، اور ٹائیڈل میل. تو ٹائیڈل میل کہتے ہیں متجزری چکی یعنی لہروں کی وجہ سے لہریں جب سطح سمندر کے اوپر چڑھتی ہے یعنی یہ اوپر اٹھتی ہے یا نیچے چلی جاتی ہے تو ان سے جو قوت پیدا ہوتی ہے، اس قوت کی وجہ سے جو چکی چلتی ہے اسے ٹائیڈل میل کہا جاتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہے ریلیجن 6 پہ مذہب. کرسچن ریلیجن عیسائیت مذہب اینڈ دا چرچ اور چرچ نے اور گرجا نے پلیڈ اے میجر رول بڑا کردار ادا کیا ان یورپ میں ڈیورنگ دا مڈل ایجز آف قرون وسطیٰ کے دوران. دی لوکل چرچ مقامی جو گرجا ہوتا تھا واز دا سینٹر آف ٹاؤن لائف، تو یہ شہر کی جو زندگی تھی اس کا مرکز ہوتا تھا لوکل چرچ. پیپل اٹینڈیڈ ویکلی سیریمنیز. لوگ جو ہوتے تھے یہ ہفتہ وار تقریبات میں شرکت کرتے تھے. سروسز آف میرج اینڈ فنرل ور ہیلڈ ان چرچز. اچھا، گرجا گھروں میں شادی کی خدمات یعنی شادی کی تقریبات اور فنرل یعنی اور جنازے منعقد ہوتے تھے. نیکسٹ ہے لٹریچر ادب. دی مین لٹریچر یعنی بنیادی ادب پروڈیوس ڈیورنگ دا مڈل ایجز جو قرون وسطیٰ کے دوران پروڈیوس ہوئی یعنی پیدا ہوئی یا جس نے جنم لیا لٹریچر نے یعنی ادب نے. اچھا، تو وہ کس قسم کا لٹریچر تو وہ کس طرح تھا؟ واز ریٹن بائی ریلیجیس پریسٹس اینڈ مونکس. تو یہ جو تھے یہ جو لٹریچر تھا یہ کن لوگوں نے لکھا تھا؟ ریلیجیس پریسٹ یعنی جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے، اینڈ مونکس اور راہب. ون آف دی موسٹ پاپولر بکس آف دی مڈل ایجز. قرون وسطیٰ میں
جو سب سے مقبول کتابیں تھی ان میں سے ایک واز دا گولڈن لیجنڈ تھا. یہ کتاب کا نام ہے گولڈن لیجنڈ. اٹ ٹولڈ اسٹوریز، اس میں کہانیاں سنائی جاتی تھی اباؤٹ دا لیوز آف دی سینٹس کی زندگی کے بارے میں. سینٹس یعنی مذہبی پیشوا. ڈیورنگ میڈیول ٹائمز، قرون وسطیٰ کے زمانے کے دوران جو سینٹس تھے، جو مذہبی پیشوا تھے، ان کی زندگی کے بارے میں کہانیاں بتائی جاتی تھی یا لکھی جاتی تھی. دی کینٹربری ٹیلز ریٹن بائی جافری چاسر. کینٹربری ٹیلز ریٹن، جس کو لکھا ہے جافری چاسر نے. جافری چاسر ایک ادیب کا نام ہے، ایک مصنف کا نام ہے. اینڈ دی ڈیوائن کامیڈی، اور ڈیوائن کامیڈی یہ بھی لکھی گئی تھی بائی ڈانٹے ایلیگیری، جس کو ڈانٹے ایلیگیری نے تحریر کیا تھا. گینڈ پاپولیرٹی، تو انہوں نے پاپولیرٹی یعنی مقبولیت حاصل کی. کن نے؟ کینٹربری ٹیلز جو کہ جافری چاسر نے لکھی تھی، اور دوسرا ڈیوائن کامیڈی تھی، وہ کس نے لکھا تھا؟ ڈانٹے ایلیگیری. اچھا، نیکسٹ ہے سم پیپل نیو، کچھ لوگ جانتے تھے، ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ لٹریچر، ادب کو پڑھنا اور لکھنا، یعنی کچھ لوگ ادب کو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. اینتھمس، ترانے، سانگس، گانے، اینڈ دا کامیڈی، اور مزاحیہ ڈرامے یا نظمیں ایٹسٹرا وغیرہ ور ریٹن لکھی گئی. مارکو پولوز ٹریولز، مارکو پولو کی جو ٹریولز تھی، یعنی ان کا جو سفرنامہ تھا. دا ہسٹری آف دی کنگز آف بریٹن، اور انگریزوں کے بادشاہوں کی جو تاریخ تھی، ور آلسو ریٹن، تو یہ بھی لکھی گئی. سم پیپل آلسو روٹ فلاسفیکل ڈاکومنٹس، کچھ لوگوں نے فلسفیانہ دستاویزات بھی لکھی اباؤٹ دا ریلیجن، مذہب کے بارے میں. اچھا، نیکسٹ ہے اکانومی، معیشت. ڈیورنگ مڈل ایجز، قرون وسطیٰ کے دوران، جنرلی عام طور پر یورپ واز رورل، تو یورپ دیہاتی تھا، یعنی یورپ دیہات پر مشتمل تھا. ان اٹس اکانومی، اور اس کی جو معیشت تھی، ڈیپینڈنٹ، تو اس کا انحصار ہوا کرتا تھا موسٹلی زیادہ تر آن ایگریکلچر، زراعت پر. مرچنٹس ٹریولڈ افار، تاجر یا سوداگر جو ہوتے تھے وہ دور تک سفر کرتے تھے ٹو ٹریڈ، تجارت کرنے کے لیے، ود دا پیپل، لوگوں کے ساتھ. اور کون سے لوگوں کے ساتھ؟ آف دی بیزنٹائن امپائر، یعنی بازنطینی سلطنت کے لوگوں کے ساتھ. ان دا ساؤتھ ایسٹرن یورپ، جنوب مشرقی یورپ میں. اچھا، نیکسٹ ہے سٹی لائف واز ویری ڈفرینٹ فرام کنٹری لائف. شہر کی زندگی ملک کی زندگی سے بہت مختلف تھی. بٹ اٹ واز ناٹ مچ ایزیئر، لیکن یہ زیادہ آسان نہیں تھی. اے لاٹ آف پیپل ورکڈ ایز کرافٹس مین، کافی لوگ کرافٹس مین یعنی ہنرمند لوگوں کی طرح یا کے طور پر کام کرتے تھے. ینگ بوائز سروڈ ایز اے ٹرینیز. اچھا، جو جوان لڑکے ہوتے تھے تو وہ ٹرینیز یعنی تربیت حاصل کرنے کی حیثیت سے کام کرتے تھے. ینگ یعنی تربیت حاصل کرتے تھے، تو وہ اس صورت میں کام کرتے تھے. فار سم ایئرس، کچھ سالوں کے لیے. لرننگ اے کرافٹ، یعنی اور وہ ایک ہنر سیکھتے تھے. ادر سروسز، دوسرے کاموں. ان دا سٹی، شہر میں جو دوسرے کام تھے، انکلوڈڈ، ان میں شامل تھے. کون سے لوگ شامل تھے؟ سرونٹس یعنی نوکر یا خدمتگار. مرچنٹس، تاجر یا سوداگر.
بیکرز یعنی پکانے والے، ڈاکٹرز اینڈ لائرز اور وکیل، لائرز کہتے وکیل کو، یا قانون ساز. ڈیورنگ دا 10th century CE 10ویں صدی عیسوی کے دوران گورنمنٹس پروڈ اٹ سیلف، حکومت نے اپنے آپ کو ثابت کیا اسٹرانگ، مضبوط. دس اس طرح اکنامک کنڈیشنز، معاشی حالات آف دی پیپل اور لوگوں کی جو معاشی حالت تھی واز گیٹنگ بیٹر، تو اس میں بہتری آ رہی تھی. اچھا نیکسٹ ہے دی کنگز کورٹ، بادشاہ کا دربار. اچھا دی کنگز کورٹ واز اے ٹرم، بادشاہ کا دربار یہ ایک ایسا ٹرم ہے، اصطلاح ہے، دیٹ ڈسکرائب دا کنگز کونسل، جس میں بادشاہ کے کونسل کا ذکر ہوتا تھا، اینڈ ایوریڈے لائف، اور روزمرہ زندگی کا بھی اس میں ذکر ہوتا تھا. دی کورٹ یہ عدالت ٹریولڈ سفر کرتی تھی ود دا کنگ، بادشاہ کے ساتھ، ویر ایور ہی وینٹ، وہ جہاں جاتے، یعنی جہاں بادشاہ جاتے تو یہ عدالت بادشاہ کے ساتھ سفر میں اس کے ساتھ شامل ہوتی تھی یہ عدالت. دی کنگ واز سپوز ٹو سیک ایڈوائس، بادشاہ کو ایڈوائس یعنی مشورہ تلاش کرنا پڑتا تھا، فرام دا وائز مین، دا عقل مند لوگوں سے، اب ہز کورٹ، اس کی عدالت، یعنی اس کی عدالت میں جو وائز مین ہوتے تھے، جو عقل مند یا دانشور لوگ ہوتے تھے، بادشاہ کو ان سے مشورہ لینا پڑتا تھا. ویچ ووڈ انکلوڈ، یعنی ان لوگوں میں شامل ہوتے تھے ریلیٹیوز، رشتہ دار، لارڈز یعنی جاگیردار لوگ ان میں شامل ہوتے تھے، اینڈ ممبرس آف دی چرچ ایٹسیٹرا، اور چرچ یا گرجا گھر کے لوگ اس میں شامل ہوتے تھے. موسٹ کنگز ہیلڈ کورٹ، اکثر بادشاہ دربار منعقد کرتے، اینڈ میڈ ججمنٹس، اور فیصلے کرتے. دے یوز ٹو ہیئر کمپلینٹس، وہ شکایات سنتے، اینڈ ایشوز اور مسائل سنتے، آف دا پیپل لوگوں کے. دے میڈ ڈیسیژنس، تو یہ فیصلے کرتے، ود دا ہیلپ آف دیئر کونسل، اپنے کونسل کی مدد سے. ان کے کونسل میں ذہین لوگ شامل ہوتے تھے یا عقل مند لوگ شامل ہوتے تھے. یہ کونسل دانشمند لوگوں یا عقل مند لوگوں پر مشتمل ہوتا تھا. دی کنگز ہیڈ اے اسپیشل سیل، بادشاہ کا ایک خاص مہر ہوتا تھا. دے ووڈ یوز، جو وہ استعمال کرتے تھے، ٹو اسٹیمپ آفیشل ڈاکومنٹس، سرکاری دستاویزات پر اسٹیمپ کرنے کے لیے، اسٹیمپ لگانے کے لیے. دی سیل، یہ مہر، پروڈ، اس مہر سے ثابت ہوتا ہے دیٹ دی ڈاکومنٹس واز جینون، کہ یہ جو کہ دستاویز اصلی ہوتا تھا. اینڈ ایکٹڈ لائک دا کنگز سگنیچر، اور اس پر بادشاہ کا دستخط ہوتا تھا. وین دا کنگ اسٹوڈ اپ، جب بادشاہ شوڈ اپ یعنی جب بادشاہ اشکارا ہو جاتے یا ظاہر ہو جاتے. دا لوکل پیپل ور ایکسپیکٹڈ ٹو پرووائڈ فوڈ، تو جو مقامی لوگ ہوتے تھے انہیں ان سے توقع رکھی جا سکتی تھی، ٹو پرووائڈ، مہیا کرنے کی، فوڈ، خوراک، انٹرٹینمنٹ، تفریح، اینڈ ایکوموڈیشن، اور رہائش. اچھا نیکسٹ ہے سلیکشن آف اے کنگ، بادشاہ کا انتخاب. کنگز کیم انٹو پاور ان اے نمبر آف ڈفرینٹ ویز، بادشاہ کئی قسم کے مختلف طریقوں سے پاور میں آتے تھے. ان مینی کلچرز، بہت سی ثقافتوں میں، دا رائٹ ٹو رول، حکمرانی کا جو حق ہوتا تھا، واز کنسیڈرڈ پارٹ آف دی کنگز بلڈ، تو یہ بادشاہ کے
خون کے حصے طور پر اس کو سمجھا جاتا تھا یا تصور کیا جاتا تھا. When a king died, جب ایک بادشاہ مر جاتا, his eldest son, تو اس کا سب سے بڑا بیٹا became king, بادشاہ بن جاتا. This is called hereditary succession. تو اس کو وراثتی جانشینی کہا جاتا ہے. If the kings did not have an eldest son, اگر بادشاہ کا ایک بڑا بیٹا نہیں ہوتا تھا, then his brother, تو پھر اس کا بھائی یعنی اور another male, یا دوسرا میل ریلیٹیو یعنی مرد رشتہ دار, میں بھی اپوائنٹڈ ایز اے کنگ, تو اس کو بادشاہ کے طور پر اپوائنٹ کیا جا سکتا تھا یا مقرر یہ لوگ کر سکتے تھے. سم ٹائمز, بعض اوقات, کنگس کیم انٹو پاور, بادشاہ کو طاقت حاصل ہو جاتی تھرو اسیسینیشن یعنی قتل کرنے کے ذریعے, اور بائی کانکرنگ, یا فتح حاصل کرنے کی صورت میں اسے اس کے پاس طاقت آتی تھی, یعنی جب یہ کانکر کرتے تھے یعنی فتح کر لیتے تھے لینڈ, زمینوں کو یا علاقوں کو انوار جنگ میں. اچھا نیکسٹ ہے جناب, آف کورس, بے شک, نو کنگ کوڈ رول وداؤٹ دا سپورٹ آف ہز نوبلس اینڈ لارڈز. یقیناً آف کورس, بادشاہ اپنے معزز لوگوں اور لارڈز کی حمایت کے بغیر حکمرانی نہیں کر سکتا تھا. ان مینی ویز, کئی طریقوں سے, اے کنگ واز الیکٹڈ, بادشاہ کا انتخاب کیا جاتا تھا, بائی دس پاورفل مین, ان طاقتور آدمی کے ذریعے. ان سم کنٹریز, کچھ ممالک میں, دیئر واز اے کونسل, یعنی زیادہ کچھ ممالک میں ایک کونسل ہوا کرتا تھا, دیٹ چوز اے کنگ, جو بادشاہ کو چنتا تھا. ڈیورنگ دا مڈل ایجز, قرون وسطیٰ کے دوران, نیو کنگز ور کراؤنڈ, نئے بادشاہوں کو تاج پہنائے گئے. ان اسپیشل سیرمنی, ایک خاص قسم کی تقریب میں, کالڈ ایک کورونیشن, جس سے کورونیشن یعنی تاج پوشی کہا جاتا تھا. اچھا نیکسٹ ہے, دا کورونیشن واز اے ریلیجیس سیرمنی, یہ جو کورونیشن تھا یعنی جو تاج پوشی تھی, تو یہ ایک مذہبی تقریب ہوا کرتی تھی. ویئر اے لیڈر, یعنی جس میں ایک لیڈر, ایک رہنما, فرام دا چرچ کا, سچ ایز پاپ, جیسا کہ پاپ, اور بشپ یا بشپ, کراؤنڈ دا کنگ, بادشاہ کو تاج پہناتا تھا. اچھا نیکسٹ ہے, کنگس ور آفن انائٹڈ, یہ لفظ ہے انائٹڈ, این اس میں سائلنٹ. اچھا انائٹ کہتے ہیں نکالنا, یعنی نکالنا, سوری کہاں پہ چلا گیا, یونائٹڈ وتھ ہولی آئل, یعنی بادشاہوں کو پاک تیل سے نہلائے جاتے تھے, یعنی ان کے ساتھ ان کو تیل سے مالش کرتے تھے, یا ان کے ساتھ تیل لگاتے تھے. کس مقصد کے لیے؟ ٹو پرفارم دیئر ڈیوائن رائٹ ٹو رولو, اپنی خدائی حق کو حکمرانی کے لیے استعمال کرنے کی غرض سے. اچھا نیکسٹ ہے کلیکشن آف منی, پیسوں کا اکٹھا ہونا. سم کنگز ور ویلتھیئر, کچھ بادشاہ زیادہ امیر ہوتے تھے دین ادر, دوسروں سے. بٹ آل کنگز نیڈیڈ, لیکن تمام بادشاہوں کو ضرورت ہوتی تھی منی, پیسوں کی, ٹو رول, حکومت کرنے کے لیے.
they had to pay for their daily living needs. انہیں روزمرہ جو زندگی تھی ان کے لیے روزمرہ ضروریات کی جو چیزیں تھیں ان کی ضرورت ہوتی تھی. ایز ویل ایز فار آرمیز اینڈ وارز، جبکہ ان بادشاہوں کا جو فوج ہوتا تھا یا کبھی کبھار یہ جب جنگ لڑتے تھے تو ان کے لیے یعنی ان کے آرمی یعنی فوج اور جنگ کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی. کنگز کلیکٹڈ منی ان اے نمبر آف ویز، بادشاہ کئی طریقوں سے یا بہت سے طریقوں سے پیسے جمع کرتے تھے. ون وے واز، ایک طریقہ یہ تھا ٹو گو ٹو وار، یعنی جنگ کے لیے جانا، جنگ پر جانا، اینڈ پلنڈر ادر لینڈ، اور دوسرے زمینوں کو پلنڈر کرنا، یعنی دوسرے زمینوں کو زور کے ذریعے حاصل کرنا، یعنی زبردستی چھین. ادر ویز انکلوڈیڈ، دوسرے طریقوں میں شامل تھے فی چارج آن دیئر لارڈز، جب یہ لارڈ سے ٹیکس لیتے تھے، فیس لیتے تھے، ٹیکسز اور ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس لیویڈ آن دی پیپل، یا جب یہ لوگوں پر ٹیکس لگاتے تھے. لارڈس پر تو یہ بادشاہ ٹیکس لگاتے تھے، ساری فیس ان سے وصول کرتے تھے لارڈ سے، اور لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے. سم لارڈز پیڈ اے کنگ شیلڈ منی، کچھ لارڈ ایک بادشاہ کو شیلڈ منی یعنی شیلڈ کی رقم ادا کرتے تھے. انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو وار، جنگ پر جانے کی بجائے. دس وے، اس طریقے سے دا کنگ could hire his own soldier for war، یعنی اس طریقے سے جو بادشاہ ہوتا تھا وہ جنگ کے لیے سپاہیوں کو ہائر کر سکتا تھا، اپنے سپاہیوں کو جنگ کے لیے ہائر کر سکتا تھا، یعنی انہیں پیسے دے کر ان سے کام لیا جا سکتا تھا. اچھا نیکسٹ ہے کنگز ہیڈ ٹو بی کیئرفل، بادشاہوں کو محتاط رہنا پڑتا تھا. کن چیزوں میں؟ ناٹ ٹو اوور ٹیکس دا پیپل، یعنی کہ وہ لوگوں پر زیادہ ٹیکس نہ لگائے. آر دا پیزنٹس، یعنی لوگوں اور مزدوروں پر زیادہ ٹیکس نہ لگائے. ٹو اوائڈ ریولٹ، تاکہ بغاوت سے بچا جا سکے. ٹو اوائڈ ریولٹ بغاوت، یعنی بادشاہ بغاوت سے بچنے کے لیے لوگوں پر زیادہ ٹیکس، لوگوں یا مزدوروں پر زیادہ ٹیکس لگانے کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا، یا ان میں یہ بادشاہ احتیاط کرتے تھے لوگوں پر زیادہ ٹیکس لگانے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج یہاں تک کافی ہے کیونکہ ویڈیو بھی بہت لینتھی ہو جائے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے لیسن کا سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں بھی کسی قسم کا مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس سے میرا حوصلہ بڑھے گا اور میں زیادہ محنت اور لگن سے آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیوز لاتا رہوں گا اپنے چینل پر. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ